الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا جس رب کائنات نے آج مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی نسبت سے اس اجلاس میں جمع فرمایا ہے. دعا فرمائے رب کائنات ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور آج کی اس ہماری حاضری کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور قرآن کریم کے اندر پروردگار نے اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، انہیں شمار نہیں کر سکتے. ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت جو مجھے اور آپ کو ہمارے رب نے عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی نعمت نہیں کر سکتی ہے. ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائے اور ایک طرف ایمان کی قیمتی نعمت کو رکھا جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی. ایک انسان کو ساری دنیا کی بادشاہت دے دو، ساری دنیا کی حکومت اس کو مل جائے، راحت اور آرام کے تمام اسباب اس کو دیے جائیں، زندگی میں کبھی اس کو کوئی دکھ اور کوئی پریشانی نہ ہو، کھانے کے لیے اس کو عمدہ غذائیں، پہننے کے لیے اس کو عمدہ لباس دیا جائے، سب کچھ اس کے پاس ہے. ہر دیکھنے والا اس کی زندگی کو دیکھ کر اس پر رشک کرنے لگتا ہے کہ کاش میری بھی ایسی زندگی ہوتی. لیکن اگر ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے اور جب اس کو موت آئی ہے اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلا گیا، اس آدمی سے بڑا بدبخت اور بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ موت آتے ہی ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ رب العالمین کے تیار کردہ عذاب کے اندر پہنچ گیا. جہاں یہ دنیا کے تمام آسائشوں کو بھول جائے گا،
جہاں یہ دنیا کی تمام راحتوں کو بھول جائے گا، اس کے مقابلے میں دوسرا وہ انسان جو اپاہج ہے، وہ معذور ہے، اس کو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، وہ کھانے کے ایک ایک لقمے کے لیے ترستا ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، وہ راستے میں اپنی راتیں گزارتا ہے، فٹ پاتھ کے اوپر سو جاتا ہے، ظاہراً اس کا کوئی سہارا نہیں، اور جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کی زندگی پر وہ ترس کھاتا ہے۔ لیکن اس انسان کے پاس ایمان کی ایک قیمتی دولت ہے۔ اگر یہ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا، اپنا ایمان بچا کر گیا، تو اس آدمی سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ موت آتے ہی یہ اللہ کی نعمتوں میں پہنچ گیا، جن کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ یہ دنیا کی وہ ساری تنگیاں، دنیا کی وہ ساری پریشانیاں بھول جائے گا، اس لیے کہ یہ ایمان بچا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایمان کی دولت جب اتنی قیمتی ہے تو پھر ہر ایمان والے کو اس کی حفاظت کرنا کتنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک سونا قیمتی چیز ہے، ہمارے نزدیک چاندی قیمتی چیز ہے، ہمارے نزدیک پیسہ بڑا قیمتی ہے، تو ہم سونے اور چاندی اور پیسوں کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں اس محفوظ مقام پر ہم سونا اور چاندی اور اپنے پیسوں کو رکھیں، جہاں چور نہ پہنچ سکے، جہاں ڈاکو نہ پہنچ سکے، ہم محفوظ مقام پر ان کو رکھتے ہیں اور پھر ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کرتے ہیں۔ فکر رہتی ہے کہ کہیں چور نہ چوری کر جائے، جبکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو وقتی ہیں، ایمان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ایمان والے کو اب اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ کسی بھی آدمی کے لیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو جائے اور پھر وہ اس دنیا سے بھی ایمان کے ساتھ چلا جائے۔ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت ہے جن کے ایمان کی سلامتی کی ضمانت خود رب العالمین نے دی، جن کے ایمان کی سلامتی کی گارنٹی رب العالمین نے لی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی ایمان کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرے باپ دادا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرا پورا خاندان مسلمان ہے اور میں بھی دنیا سے مسلمان ہونے کی حالت میں جاؤں گا۔ اس لیے کہ زندگی میں بعض مرتبہ انسان کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جن گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان زبان سے کچھ ایسی باتیں نکالتا ہے جن باتوں کی وجہ سے اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے عقائد اور نظریات کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے۔